ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے. تو جب ان کا امتحان ختم ہو جائے گا تو اس وقت ان کا نیکسٹ اسٹیج کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا. تو یہ اسٹیج جو ہے یہ 20 سے 35 سال تک جو اس کی عمر ہے وہ قرار دی گئی. اور پھر اس پیریڈ کو فردر مزید 3 پیریڈ میں ڈیوائڈ کیا گیا. وہ کون سے تھی؟ جو 20 سے 35 سال تک کا عرصہ تھا اس کو مزید پھر 3 پیریڈ میں ڈیوائڈ کیا گیا. جو 20 سے 30 سال تک ایک کیا گیا، پھر 30 سے 35 سال، پھر 35 سے 50 سال. اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا. جو فرسٹ پارٹ تھا پہلے حصے میں، اس میں کیا کہتا ہے پلیٹو کہ وہ نوجوانوں کو زندگی میں حقیقی جو ہے نا پیشہ اس کا انتخاب کرنا، اس میں تربیت کرنے میں جو ایجوکیشن ہے وہ مدد کرے گی. تو اس سٹیج میں وہ سسٹمیٹک سائنٹیفک کورسز اور ڈائلیکٹیکل لینگویج اور ملٹری ٹریننگ سے گزارا جائے گا ان کو. یہ فرسٹ پارٹ ہے جس میں وہ 20 سے 30 سال کی عمر کی بات کرتا ہے. جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں وہ 30 سے 35 سال کی عمر کی بات کرتا ہے کہ جب وہ 30 سال کی عمر پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے پھر ان کو نیکسٹ اسٹیج کے لیے لے جایا جائے گا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے دے وڈ بی کنسیڈرڈ اے گارڈین کلاس. یہ گارڈین کلاس کنسیڈر کی جائے گی. پھر ان کو مزید 5 سال مل جائیں گے. 5 سال کس کام کے لیے ملیں گے؟ تاکہ ان کی مزید گروتھ ہو، ان کی مزید تربیت کی جائے. تو جب یہ لوگ اس سٹیج کو کلیئر کر لیں گے تو یہاں پر وہ اس 5 سال کے عرصے میں کون سے پڑھیں گے سبجیکٹ؟ اس سٹیج میں میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، لاجکس اور فلاسفی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پلیٹو کا ماننا ہے کہ جو لوگ فلاسفی کو سمجھ لیں گے تو آٹومیٹیکلی ان میں نئے اچھے آئیڈیاز کریٹ ہوں گے. تو یہاں تک یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایک تو فرسٹ اسٹیج جو 20 سے 30 سال تک وہ تو انہوں نے کلیئر کر لیا. پھر 30 سے 35 سال تک کا جو نیا اسٹیج ہے سیکنڈ اسٹیج ہے وہ سٹارٹ ہوا. پھر انہوں نے وہ کلیئر کر لیا جہاں پر انہوں نے میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، لاجک اور یہ چیزیں پڑھی اور فلاسفی پڑھی تو ان کے اندر نئے آئیڈیاز کریٹ ہو گئے. پھر وہ کہتا ہے کہ پھر ان کو مزید 15 سال کا عرصہ درکار ہوگا. جو گارڈین تو بن گئے اور جو باقی لوگ ہوں گے آگے جانا چاہیں گے ان کے لیے پھر مزید 15 سال کا عرصہ ہوگا. جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو کیا کام ہوگا؟ آٹومیٹیکلی وہ جب 50 سال کی عمر تک پہنچے گی ایک ٹیسٹ پاس کریں گے، ان کے اندر نئے آئیڈیاز آ چکے ہوں گے تو وہ رولر کلاس کہلائیں گے. دیکھیے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو پلیٹو کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صرف اور صرف رولنگ کلاس کو پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا. تو پلیٹو نے گورننگ کلاس کو نالج اور کلچرل کے ساتھ جوڑ دیا تھا. انہوں نے گارڈین کلاس کی تعلیم پر پراپر زور دیا اور کہا کہ حکمرانی طبقہ ہی اصل ریاست ہے. ان کی بہت اچھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کی جو ایک بہت مشہور چیز ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اصل ریاست ہے نا حقیقت میں وہ حکمران ہی ہیں، وہ گارڈین کلاس ہی ہے. اصل ریاست وہ ہیں کیونکہ انہوں نے انہی کے لیے ایجوکیشن سسٹم کو بنیاد بنایا اور انہی کے لیے ایجوکیشن کو کریٹ کیا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے، جو گارڈین کلاس ہے، اس کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے. جن لوگوں نے 35 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی وہ کہتا ہے کہ وہ فوجی اور انتظامی عہدوں پر فائز ہوں گے. لیکن تعلیم کا سلسلہ یہی نہیں رکتا، وہ کہتا ہے کہ مزید اس کو 15 سال کی تربیت کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو جب وہ 15 سال سے گزر جاتے ہیں، جب وہ 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو پلیٹو کا خیال آتا ہے وہ فلاسفر بن جاتے ہیں، فلاسفر کنگ بن جاتے ہیں، رولر بن جاتے ہیں. تو وہاں پر جو 50 سال کی عمر پہ پہنچ کر ایک اپنی ایبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ فلاسفر کنگ کہلاتے ہیں. یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگوں کو پلیٹو کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کی کتنے اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. پھر وہ مزید اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کتنے پارٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہے. اسٹیجز بتائے میں نے، چائلڈہڈ اسٹیج، یوتھ اسٹیج، ایڈلٹ اسٹیج. پھر اپنے ایجوکیشن سسٹم کو مزید 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہے، پرائمری ایلیمنٹری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن. ایلیمنٹری ایجوکیشن میں وہ 2 چیزیں بیان کرتا ہے کہ اس میں
17 سے 20 سال تک کی عمر درکار ہوگی، تو لوگ اس میں ذہنی اور جسمانی تعلیم حاصل کریں گے اور بنیادی تعلیم حاصل کریں گے، جس میں لکھنا، پڑھنا یا تلاوت کرنا یہ چیزیں ہوں گی، اور پھر مزید جسم اور ذہن کے بارے میں تعلیم حاصل کریں گے۔ یہاں تک تو 17 اور 20 سال کی عمر تک انہوں نے حاصل کر لی۔ پھر وہ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتا ہے جو 20 سے لے کر 35 سال تک ہوگی، اور پھر ان کو 15 سال کا عرصہ درکار ہوگا جو 35 سے لے کر 50 تک کا بتایا میں نے۔ تو جب وہ 50 سال تک کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ فلاسفر کنگ بن جائیں گے، اچھی ایبلٹی کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن یہاں تک تو امید ہے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن ایجوکیشن سسٹم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہمارے مائنڈ میں کچھ کویسچنز کریٹ ہوئے ہوں گے لازمی، تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے لازمی کہ آپ لوگوں نے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں کس طرح سے کلاسز کریٹ ہوئیں، کیا یہ ایجوکیشن سسٹم کی اسٹیٹ میں رن ہو رہا ہے اس طرح سے۔ اور دوسری چیز کہ جو پلیٹو نے ایجوکیشن سسٹم بنایا وہ سوسائٹی کے لیے کتنا فروٹفل ہے۔ تو ایک اور چیز، میں نے پوئٹری کی بات کی، تو انہوں نے پوئٹری کو میوزک سے کیوں نکالا، ایک چیز تو یہ جو پلیٹو کا بنایا ہوا ایجوکیشن سسٹم ہے کیا یہ اتھارٹیرین پر مبنی تھا، کیا ڈیموکریٹک تھا، ان ڈیموکریٹک تھا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایبسولیوٹ مونارک کے لیے لازمی تھا۔ ان تمام کویسچن کا آپ لوگوں نے آنسر بھی کرنا ہے، اور مجھے اگر آپ لوگوں کو یہاں تک کنفیوژن ہو اس حوالے سے تو لازمی آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھ لینا ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔